اور ہمیں غدار کہا جا رہا تھا، مگر آج اداروں میں بیٹھے لوگوں کو وہ بے نقاب کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں انقلابی بیانیے کا کارڈ تھما دیا گیا ہے۔ مگر کیسا انقلابی ہے کہ اداروں کو آوازیں دیتا ہے کہ آپ آئین قانون سے ہٹ کے آپ مداخلت کرو اور مجھے پھر سے اسی جگہ لے کر آؤ۔ یہ کیسا انقلابی ہے کہ جس نے آئین شکنی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وردی والا آئین شکنی کرے تو قانون کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی زد میں وہ آتا ہے، مگر کوئی قانون آئین بغیر وردی والے کو تحفظ نہیں دیتا کہ وہ آئین شکنی کرے اور اس پر آرٹیکل 6 نہ لگے۔ جو رول قاسم سوری نے عمران خان کی خواہش پر، عارف علوی نے، انہوں نے ادا کیا تھا، ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا۔ پھر آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، کیا آج بھی اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہونے کا دعوے دار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا، مگر جسٹس شوکت صدیقی بقول دوسرے 2 ادارے کیا پولیٹیکل ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ آج بھی اس کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہے وہ کسی طور پر بھی آئین قانون سے مطابقت نہیں رکھتی، اور آج بھی اگر اس کے فیصلوں کو سنے بغیر جو اس پہ مقدمات ہیں ان کا فیصلہ آئے بغیر الیکشن میں چلے جائیں تو 2018 کی طرح 2023 میں بھی وہی سہولت کاری پھر ہوگی اس کو کہ 8-10 سال لگ گئے، ایک صرف چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، اس کے بعد ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو پھر میں یہ کہوں گا، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ پاکستانی قوم کا اربوں خربوں روپیہ لگا کے اگر کوئی متنازع انتخابی نتائج کسی کی پسند پر لینے ہیں، کسی کے پریشر میں لینے ہیں، تو پھر وہ اربوں خربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لگانے کا۔ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے ساتھ، یہ تو کہتا ہے نا، خود اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس وقت کے چیف سے، اس وقت کے طاقتور لوگوں کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں دلوائیں، اس وقت میں نے مسلم لیگ کی قیادت کو ان کے ذریعے سزائیں دلوائیں۔ تو پھر مجھے کوئی یار بتا دے کہ جو شخص پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرے بچانے کے لیے، اسے آپ قاتل کہہ دو، اور جو قتل کرنے والا ہے وہی مدعی بن جائے، تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان چلے گا کیسے؟ اور پاکستان ڈوبتا پاکستان، اس کا قصوروار جو ہے اس کا تعین کیے بغیر، ان مجرموں کو، ان کرداروں کو سزا دیے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور ہمارا تو احتساب ہوا 1947 سے، ہم نہیں کہتے کسی اور کا احتساب جو ہے 1947 سے کرو، میں کہتا ہوں 2013 سے ہمارا پھر سے احتساب شروع کر دو، مگر 2018 سے لے کر آج تک پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والے لاڈلے کب تک رہیں گے؟ ان کا احتساب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے یہ میں کہوں گا کہ اب اداروں میں بیٹھے لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا 2017 کے بعد،
ان کرداروں کو بھلے وہ عدلیہ میں تھے، بھلے وہ میڈیا میں تھے، بھلے وہ کسی طاقتور دفاعی ادارے میں تھے، ان کرداروں کو جو بینیفیشری خود ہیں اس رول کے وہ بے نقاب کر رہے ہیں، وہ نام لے رہے ہیں، تو پھر مجھے کوئی بتائے کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مجرم خود اعتراف جرم کر رہا ہے تو ہم کہیں نہیں نہیں آگے چلیں آگے چلیں؟ تو پھر میں یہ کہوں گا یہ قومی جرم ہوگا اگر ان کو ہم نے بے نقاب نہ کیا، ان مجرموں کو سزا نہ دی، تو پھر پاکستان سے کھلواڑ جو 70 سالوں سے جاری تھا وہ جاری رہے گا، کسی کے کہنے پہ پھر رک نہیں سکے گا۔ اگر ان کرداروں کو سزا دیں گے تو پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہوگا، اگر ان کرداروں کو سزا دیں گے تو قوم یونائٹ ہوگی، اگر ان کرداروں کو سزا دیں گے تو دنیا بھی پاکستان پر اعتماد کرے گی کہ یہاں آئین قانون کی بالادستی قائم ہو چکی ہے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے کبھی کوئی ایک ادارے کا لاڈلا ہو، اب کسی دوسرے ادارے سے وہ کام لیا جائے، یہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اپنے پر ہونے والے مظالم پہلے بھی معاف کرتا آیا ہے، آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے، کر رہا ہے اپنے پر ہونے والے مظالم کے کرداروں کو۔ مگر جو لوگ قومی مجرم ہیں، جنہوں نے ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے قوم کو بے روزگار کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی، ان کرداروں کو کوئی نواز شریف ہو، کوئی اور شخص ہو، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ قومی مجرم ہیں اور وقت بتا رہا ہے، اور وقت آ رہا ہے، کوئی چاہے نہ چاہے یہ قومی مجرم سزا سے نہیں بچ سکتے، اور پاکستانی قوم کا اعتماد بحال الیکشنوں میں، ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو، مگر ہم چاہتے ہیں